الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعلیٰ امام اہل سنت الشیخ عبدالرحمن حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن لقمے کے متعلق جو آپ باتیں ہائی لائٹ کر رہی ہیں اور آپ نے فتاوی یونیورسٹی میں کی ہیں، اس میں ہم نے 2 باتیں واضح کی ہیں۔ اب تیسری بات ہے اور تیسرا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں اپنا حفظ جتانے کے لیے ذرا یعنی اپنا حفظ کہ میں حافظ ہوں، میں بھی ہوں پیچھے، تو اپنا حفظ جتانے کے لیے ذرا شبہ پر روکنا ریا ہے۔ یعنی پڑھنے والے کو، قاری کو ذرا شبہ ہوا روک لیا، ذرا شک ہوا روک لیا، صرف کس لیے؟ البتہ اس لیے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں بھی ہوں، میں بھی پیچھے حافظ ہوں، تو میں یہ تو ریا ہے اور ریا حرام ہے، خصوصاً نماز میں۔ یہ تو ریا جہاں بھی حرام ہے، بالخصوص نماز میں۔ تو دیکھو اعلیٰ حضرت کب کی بات کر رہے ہیں، یہ بگاڑ کب کا پیدا ہو گیا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ آج شبینوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تراویوں میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلے، آپ دیکھیں بعد میں وہ فاس اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھو ہم نے یہ کیا۔ تو اللہ بتائے یہ جتانے کے لیے جو ذرا شبہ پہ روکتے ہیں، یہ ریا ہے اور ریا حرام ہے، خصوصاً نماز میں۔ اور چوتھا امر اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جب کہ غلطی مفسد نماز نہ ہو، یعنی ایسی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسی غلطی نہ ہو جس سے نماز فاسد ہو جائے، محض شبہ پر، یعنی محض شبہ ایک شک ہے، تو بتانا ہرگز جائز نہیں ہے، مطلب ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ صبر واجب ہے۔ اتنی تیزی کس بات کی ہے؟ آپ بتائیں ہیں صبر واجب ہے، بعد سلام تحقیق کر لیا جائے۔ جب قاری صاحب سلام پھیر لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یوں پڑھا ہے، تو وہ پھر بتائیں کہ ہاں یا نہیں، تو پھر اصلاح ہو جائے گی۔ تو اگر قاری کی یاد صحیح نکلے، یعنی قاری صاحب نے صحیح پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کی یاد ٹھیک ثابت ہوئی تو تکمیل ختم کے لیے حافظ اتنے الفاظ کا اور کسی رقم میں اعادہ کر لے گا۔ یعنی جو چھوٹے ہیں الفاظ ہیں، الحمد آج چھوٹی ہے، 2 آیتیں چھوٹی ہیں، بعد میں سلام پیدا پوچھیں قاری صاحب سے تو وہ سمجھے گا کہ ہاں مجھ سے چھوٹی ہیں، تو کسی رقم میں اعادہ کر لے، کیونکہ قرآن کو کامل ہی تو کرنا ہے، نماز میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ تو حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ فتح حقیقتاً کلام ہے اور نماز میں کلام حرام اور مفسد نماز، مگر ضرورت اجازت ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اعادہ کر لے گا۔ حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ فتح حقیقتاً کلام ہے، یعنی لقمہ دینا یہ حقیقتاً کلام ہے، اور نماز میں تو کلام کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو صرف اسراء کے لیے اجازت ہے کہ جب اسراء ہو، اب شبہ پڑھ رہا ہے اور نماز معنی میں مفسد بھی نہیں ہے، تو پھر لقمہ کیوں دے رہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح حقیقتاً کلام ہے اور نماز میں کلام حرام ہے اور مفسد نماز ہے، مگر یہ تو ضرورت اجازت ہوئی ہے، یعنی لقمہ دینے کی جہاں ضرورت ہو وہاں اجازت ہے۔ جب اسے غلطی ہونے پر خود یقین نہیں ہے، یعنی سامنے کو خود یقین نہیں کہ وہ غلط بھی ہے، تو اعلیٰ مدد توبیہ میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر شک واقع ہوا، تو خود یقین نہیں، تو اب شک واقع ہوا اور محرم موجود ہے، یعنی مبیح میں ایک جائز کام میں اسے شک واقع ہوا ہے اور محرم موجود ہے، یعنی جس سے روکا جا رہا ہے وہ موجود ہے، حرام چیز موجود ہے، لہذا حرام ہوا۔ جب اسے شبہ ہے تو ممکن کہ اسی کی غلطی ہو۔ اب کیوں لقمہ دے رہا ہے؟ کہ مبیح میں شک ہے اور محرم یعنی موجود ہے، اسے روکا گیا کہ لقمہ نہ دے فوراً، اور اگر اس نے لقمہ لہذا حرام ہوا، جب اسے شبہ ہوا تو ممکن ہے کہ اسی کی غلطی ہو اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی۔ اب دیکھیں نا کہ اتنی جلدی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو، جب اس کی غلطی ہو اس میں لقمہ دیا تو وہ تو کلام ہے، اور نماز میں فضول کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ لقمہ کلام ہے تو کلام سے نماز باطل، اگر امام بھی لے لے تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں پھر تو سب کی نماز جائے گی، تو غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی اور امام اخذ کرے